ناظرین، آج میں آپ کو کراچی کے ایک ارب پتی شخص کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ یہ تباہ شدہ مل خریدے تو اس دنیا کی جدید ترین سٹیل مل بنا دیتا ہے۔ یہ شادی کرتا ہے تو گوری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج اس کا نکاح ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ایک پاکستانی کی، جس کو دنیا کی سٹیل کا کنگ کہا جاتا ہے۔ جب اس نے پاکستان کو چھوڑا تو اس کی جیب میں صرف $40 تھے۔ یہ کہانی ہے ایک پاکستان کے امیر ترین شخص کی، جس کا نام ہے محمد ظہور، جو کہ نہایت ہی غریب تھا، لیکن ایک قابل انسان ہونے کی خوبی کی وجہ سے دولت کے دروازے اس پر کھل گئے اور یہ آج بھی مسلسل ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ کراچی کا غریب لڑکا آخر ارب پتی کیسے بنا؟ اس نے ملک پاکستان چھوڑنے کی بات اپنے والدین سے کیوں چھپائی؟ دبئی، اسپین، جرمنی، امریکہ اور برطانیہ میں کاروبار کرنے والا شخص کیوں کہتا ہے کہ اس کو ایک چارپائی، ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن بھی مل جائے تو وہ اس میں ہی گزارا کر لے گا؟ ناظرین، یہ شخص ارب پتی کیسے بنا؟ یہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، تو اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، محمد ظہور 1 اگست 1955 کو ایک مہاجر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد سے تھا، جو کہ پھر کراچی میں آ کر رہنے لگے۔ یہ اپنے 6 بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی کی ایک کالونی میں رہتے تھے، جبکہ محمد ظہور کے جو والد تھے وہ ایک چھوٹے سے دفتر میں کام کرتے تھے، لیکن ایک ایماندار اور نیک صفت انسان تھے۔ محمد ظہور کے مطابق ان کے والد ایک 25 سال پرانی سائیکل چلا کر دفتر جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ کام کرنے والے اچھی گاڑیوں پر جاتے تھے۔ محمد ظہور کو اس بات پر شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کے والد کے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، لیکن ان کے والد کی سادگی اور ایمانداری ان کے کام آئی۔ محمد ظہور کے مطابق جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتے تو ان کے والد کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ رک جاتے۔ ناظرین، محمد ظہور ایک قابل اور ذہین ترین طالب علم تھے۔ ناظرین، جب انہوں نے NAD یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اس دور میں پاکستان سٹیل مل نے اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے پاکستان کے قابل اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کو یونین بھیجنے کا فیصلہ کیا، جن میں 8,000 لوگوں نے اپلائی کیا، جس میں سے 42 کے ٹیسٹ کلیئر ہوئے، جن میں محمد ظہور کا نام بھی شامل تھا۔ 1974 میں یہ کراچی سے یونین پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ 42 میں سے 14 اسٹوڈنٹس ماسکو ہی رک گئے اور 14 کو دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا، جبکہ باقی کے 14 وہ تھے جن کو سب سے بیک ورڈ اور پرانے علاقے ڈونیٹ سٹی میں بھیج دیا گیا اور آج یوکرین کا حصہ ہے۔ ان کو اس شہر میں پہنچنے کے لیے 32 گھنٹے ٹرین کا طویل سفر کرنا پڑا۔ جب انہوں نے پاکستان چھوڑا تو ان کے والدین مکہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یہ ان کو بتائے بغیر ہی بیرون ملک چلے گئے۔ جب وہ پاکستان تھے تو ان کے والد نے ان کو $40 دیے، جو کبھی بھی نہ ختم ہوئے۔ محمد ظہور نے انڈسٹریل سٹی میں ڈگری مکمل کرنا شروع کر دی، جو کہ ڈونیٹ نیشنل یونیورسٹی میں انرجی کے سبجیکٹ پر اسکالرشپ میں آئے تھے۔ بہترین شخص بن گئے۔ محمد ظہور کے مطابق ان کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد پاکستان آنا تھا، لیکن انہوں نے آنے سے پہلے ایک کلاس فیلو رشین لڑکی سے شادی کر لی، جس میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ یہ پاکستان آ کر 7 سال کام کرتے رہے۔ ظہور کی بیوی پر خفیہ ایجنسی کی بھرپور نظر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ظہور کی بھی تفتیشیں کی جا رہی تھیں۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح ان کی شادی عالمی سیاست کی نذر ہو گئی۔ انہوں نے پاکستان میں کام کرتے اندازہ لگایا کہ یہاں ترقی کرنا ممکن نہیں، تو انہوں نے ماسکو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر ایک پاکستانی انڈسٹری میں کام کیا۔ اس انڈسٹری نے پہلے سال ہی پاکستانی 37.5 کروڑ حاصل کر لیا۔ اس کامیابی کا سہرا بھی محمد ظہور کے سر آیا۔ محمد ظہور سٹیل اور اس کے کام بخوبی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کمپنی بنائی۔ اس طرح انہوں نے تھائی لینڈ کی ایک کمپنی سے اشتراک بھی کر لیا۔ ان کی قابلیت ذہانت کی وجہ سے انہوں نے سالانہ $50 ملین کمائے۔ یعنی 1950 میں ان کی کمپنی 1,250 کروڑ روپے کما رہی تھی۔ محمد ظہور نے اس دورانیے میں دبئی، اسپین، جرمنی میں اپنی انڈسٹریز قائم کیں، اس لیے سٹیل کنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ محمد ظہور نے جس انڈسٹری کو کوڑیوں کے بھاؤ میں خریدا تھا،
اس انڈسٹری کی قیمت $1 بلین پاکستانی 25,000 کروڑ روپے لگی۔ اور آج پوری دنیا جانتی ہے کیسے کراچی کا ایک غریب ترین لڑکا کامیاب شخص بنا۔ ناظرین، اگر محمد ظہور کے اثاثوں کی بات کی جائے تو یہ $5 بلین کے مالک تھے۔ ان کے مختلف کاروبار UK، اسپین، دبئی اور امریکہ تک پھیل گئے۔ دولت کے ساتھ ساتھ محبت میں بھی کافی خوش قسمت ہیں۔ پہلی شادی کے بعد یوکرین کی سنگر سے شادی کر لی۔ ناظرین، اس کھرب پتی شخص کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو عام گھروں میں پیدا ہوئے اور ترقی کرنا چاہتے ہیں۔